تختوں میں اس کی موجودگی کا علم اخبار و رسائل اور دیواروں پر لکھے گئے اشتہارات سے ہوتا رہتا ہے، مثلاً ہر جادو کا توڑ، کالے علم کے ماہر عامل وغیرہ وغیرہ۔ قرآن و سنت سے لا علمی کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اپنی پریشانیوں، کاروباری نقصان، باہمی چپکلش اور مختلف بیماریوں کا ذمہ دار جادو، جھاڑ پھونک، منتر، تعویذ گنڈوں کو گردانتے ہوئے ان جعلی عاملوں سے رجوع کرتی ہے جو روحانی علاج کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہر قسم کی رہنمائی کے لیے نمونہ اور مثال بنایا ہے۔ اسلام میں جادو اور اس کے اثرات ختم کرنے کا علاج موجود ہے، اس لیے عوام الناس کو آگاہ کرنے کے لیے جادو کی حقیقت، حفاظتی تدابیر اور علاج پر مشتمل یہ کتابچہ مرتب کیا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق علاج کر سکیں۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ بیماری کا علاج صحیح طریقے پر کیا جائے۔ کیا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے یا وہ پوری رہنمائی نہیں دیتا تو ہمیں ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ یعنی اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ جو شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، یعنی قرآن میں بیماریوں کی شفا موجود ہے اور اللہ کی رحمت ہے، جو بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوگی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، جو اس پر ایمان لائیں۔ اگر قرآن سے شفا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں عام طور پر لوگوں کے اندر مختلف عاملوں کے جو منتر ہیں یا مختلف جو حربے ہیں ان پر اعتقاد زیادہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم کسی بابے کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارا علاج کرنے پہ قادر ہے، اور یہ نہیں یقین رکھتے کہ قرآن سے اگر ہم رہنمائی لیں گے تو اس میں ہمارے لیے مکمل اور بھرپور شفا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جادو کی حقیقت۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں میجک کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر، سحر کا لغوی معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں۔ یعنی چیز کی حقیقت کو کچھ اور بنا کے دکھانا۔ ملمہ سازی کا مطلب یہ کہ وہ تھی کچھ اور لیکن اوپر سے اس کا میک اپ کر کے کچھ اور بنا دیا گیا اس کو۔ لفظی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے جادو کا؟ دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کسی چیز پر کوئی ملمہ سازی کر کے اس کو کچھ سے کچھ کر دکھانا۔ جادو میں شیاطین، ارواح خبیثہ یا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ کس سے مدد لی جاتی؟ شیاطین سے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو متاثر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم اور روح دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گندے ہوئے ہیں۔ جیسے آٹے میں پانی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ پانی کو آٹے سے الگ کرو، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، الا یہ کہ روٹی بنا کے جلا کے اس کی بھاپ اڑا دیں۔ پھر بھی آپ دیکھیں روٹی پک بھی جاتی ہے تو اندر سے وہ پانی موجود ہوتا ہے، وہ نمی ہوتی ہے، پھر بھی پکنے کے باوجود، آگ پہ جانے کے باوجود۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ ہمارا جسم اور روح ہمارے جسم کے بال بال اور رگ رگ میں پیوست ہے۔ جب کوئی چیز جسم پہ لگتی ہے تو وہ روح کو متاثر کرتی، خواہ وہ کوئی چوٹ ہو یا کوئی گرم چیز ہو، آگ وغیرہ ہو۔ اسی طرح جو چیز روح پہ لگتی ہے، دل پہ لگتی ہے، وہ جسم کو متاثر کرتی، جیسے کسی کی باتیں، کسی کے تانے یا کسی کی تعریف۔ تو ایک چیز دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اوکے۔ مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی خوف کو مادی چیز نہیں ہوتی، ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے، لیکن جسم متاثر ہوتا ہے، اور بدن میں کپ کپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ یعنی جادو کسی چیز کو بدل نہیں سکتا، لیکن انسانی حواس کو وہ چیز بدلی ہوئی نظر آتی۔
یہاں امام زہری کے نزدیک جادو کی تعریف بتائی گئی ہے کہ ایسا عمل جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امام رازی کے نزدیک جادو کا تعلق ہر اس کام سے ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں۔ کوئی بھی کام جس کا سبب نہ سمجھ آ رہا ہو، جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو، کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، لیکن اثرات نظر آ رہے ہوں، تو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ دوبارہ آپ دیکھیے، ہر اس کام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ دھوکے میں کیا ہوتا ہے؟ چیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ چیز کچھ ہوتی ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے، اور دکھائی کچھ اور جاتی، بتائی کچھ اور جاتی۔ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جنات اور شیاطین بھی نظر نہیں آتے، لہذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل اور تخیل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جن خود نظر نہیں آتے، لہٰذا وہ اگر انسانی جسم پر کچھ اثرات کرتے ہیں تو وہ آپ کی مشینیں نہیں دیکھ پاتی، وہ مشینوں میں نظر نہیں آتے، وہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتے کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خود ڈائگنوز کرتا ہے یا ٹیسٹ کرواتا ہے۔ ٹیسٹ میں کس کس قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو کڈنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایکس ریز ہوتے ہیں، MRI ہوتا ہے، مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں؟ جو فزیکل ہوتی ہیں، فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں، تو جو فزیکل نہیں ہوتی وہ نظر نہیں آتی۔ لہذا اگر کوئی جن عمل دخل کر رہا ہے تو وہ مشین میں نظر نہیں آئے گا، نہ MRI میں آئے گا، نہ کسی اور ٹیسٹ میں آئے گا۔ مریض کہتا ہے مجھے درد ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے اس درد کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، سبب کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، سبب نہیں معلوم، اسی وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ سحر کیا ہے؟ جس کا سبب معلوم نہیں۔ قرآن مجید میں متعدد بار سحر، جادو کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے۔ یعنی بیسیکلی بتایا ہی جا رہا ہے کہ جادو میں شیاطین استعمال ہوتے ہیں، جنات استعمال ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لہٰذا ہر ایسا عمل جس کا سبب پتہ نہیں چلتا وہ جادو ہوتا ہے۔ یہ کنیکشن یاد رہے گا نا؟ اوکے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، جنات نے کیا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ 2 دفعہ جادو کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ کفر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، یعنی جہنم خریدی، کاش وہ جان لیتے۔ تو اس آیت سے ہمیں جادو کی حقیقت پتہ چل رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جادو کا کام کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بعض ایسے معجزات دے رکھے تھے کہ جس کو انہوں نے بظاہر جادو سے مشابہت کرنے کی کوشش کی، تشبیہ دینے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کسی جادو کے بل پر نہ حکومت کر رہے تھے اور نہ ہی کوئی کام کروا رہے تھے، بلکہ یہ شیاطین تھے جن کا الگ ہی ایک سلسلہ تھا، وہ جادو کا کام کرتے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اور اتفاق یہ کہ ہر قوم کی آزمائش اس کی ویکنیسز کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس دور کے بنی اسرائیل کی آزمائش بھی اسی کے ساتھ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 فرشتے اتارے بابل کے شہر میں، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کو جادو سکھا سکتے تھے۔ اب انہیں اتار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا، اور وہ فرشتے خود بھی بتاتے تھے کہ تم کفر نہ کرو، جادو نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود کہ لوگوں نے حکم جان لیا کہ جادو کرنا کرانا کفر ہے، پھر بھی وہ کیا کرتے؟ جادو سیکھتے اور شوہر بیوی کے درمیان فساد ڈلواتے، گھر توڑواتے۔ اور پھر یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یعنی کون سی بات واضح ہو رہی ہے کہ جادو سے لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ تو اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے؟
کیوں اللہ تعالیٰ شیاطین کو ان کے کام میں کامیاب ہونے دیتا ہے؟ کیونکہ آزمائش ہے. اور دوسرے یہ کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے وائرسز ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی انسان پر اٹیک کرتی ہیں اور انسان متاثر ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے. کیا اس وقت فضا میں جراثیم ہیں؟ مختلف بیماریوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ سب کو اٹیک کر دیں گے؟ نہیں. کس کو کریں گے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا. تو اسی طرح شیاطین، جنات، جادو کسی پہ اثر نہیں ڈال سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کا اذن کیوں؟ کہ اس شخص کی آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے. تو آزمائشیں چونکہ آنی ہے زندگی میں ہر ایک پر، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے جو انسان پر آتی ہے. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ تسلی رکھنی چاہیے، اگر کوئی کسی کو ڈرائے کہ میں تم پہ جادو کر دوں گا اور جادو کر کر کے مار دوں گا، تو اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس بھی زندگی موت کا اختیار نہیں ہے. زندگی موت صرف اللہ دیتا ہے، کسی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ تم جادو نہ کرو، یہ کفر ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور فائدہ نہیں دیتی تھی. اور وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو خریدا، جادو کیا کرایا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیا آج کے مسلمانوں کو یہ پتا ہے؟ کچھ کو شاید نہ پتا ہو، لیکن کچھ کو پتا بھی ہے. اس کے باوجود وہ ایسے عملیات کرتے رہتے ہیں جو جادو کی زد میں آتے ہیں. وہ اچھی طرح پتا ہونے چاہیے اور ہمیں اس سے پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے. ورنہ اگر ایسا کوئی بھی کام کیا جو جادو میں آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ جادو کا ارتکاب کفر ہے، اور کفر کے ہوتے ہوئے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے کچھ فائدوں کی خاطر یا دنیا میں اپنی ضد وغیرہ پوری کرنے کے لیے لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. یعنی آخری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو کسی پر جادو کرتا ہے وہ اس کا کم اور اپنا زیادہ بگاڑ کر لیتا ہے. دوسرے کو تو دنیا میں تکلیف دیتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو وہ بھی، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے رکھ لیتا ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے. جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے. نیز جادو بذات خود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی کامیابی جادوگر کے لیے نہیں ہے. چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے. ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں نا، جادو وہ جو سر جھڑ کر بولے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہوگا ہی ہوگا. یہ عقیدہ غلط ہے. چاہے کوئی پیٹ مرے، نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جادو سے کسی کو نفع یا نقصان ہو سکتا ہے. جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے، بس سبب بنتا ہے، باقی ہر چیز اللہ کے ہاتھ ہے. مثلا اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو. اسی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا، یعنی اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو سے ہونے والی بیماری، تکلیف اور دیگر مصائب بلندی درجات کا بھی سبب بنتے ہیں. یعنی اگر کسی پہ جادو کر دیا کسی نے تو اس کو بیماری آ گئی تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے. نیز اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں. بعضوں کا طہارت کا اہتمام نہ کرنا اور ایمانی طور پر، دینی طور پر کمزور ہونا، یہ بھی اثر انداز ہونے کا سبب بنتا ہے. جس طرح مقناطیس، میگنیٹ صرف لوہے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، نگاہیں، کلمات، الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری، توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، جو طہارت سے لاپرواہی، نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں. تاہم کبھی نیک اور صالح لوگ اور رسول بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا تھا. عمومی وجوہات کیا ہیں؟ بتائیے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے عام لوگوں میں؟
طہارت کی کمی اور عقیدے کی کمزوری، توکل کی کمی، نفسانی خواہشات کا غلبہ، نماز وغیرہ میں سستی، قرآن وغیرہ میں دعاؤں میں خصوصاً حفاظت کی دعائیں پڑھنے میں سستی، تو پھر شیاطین اثر انداز ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس کو ہر لحاظ سے، دینی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے پریشان رکھنا چاہتا ہے تاکہ انسان کچھ کر نہ سکے اس زندگی میں، اپنی زندگی ضائع کر کے چلا جائے. جی ہاں، یعنی انسان کو کوئی اگر دھمکی بھی دے یا کبھی وہم بھی ہو یا شیطان خیال بھی ڈالے کہ کوئی اثر ہو گیا ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. اس میں سب سے زیادہ توحید پر جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، یعنی یہ توحید کی ساری اقسام جو ہیں، اور اس پر پختہ یقین ہونا، اور پھر اس کے مطابق انسان کا جو عمل ہے وہی چیزیں انسان کو پھر اس خوف سے نجات دے سکتی ہیں، نجات دلا سکتی ہے. بالکل. جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ جادو ایک تو ہے کسی کے اوپر کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے اوپر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو رسیوں کو سانپ بنا دیا گیا تھا، تو وہ جادو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھا کہ ان پہ کوئی بیماری آتی یا کچھ، یعنی صرف اس کی ظاہری حالت کو تبدیل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. میجک شو کا بھی دیکھا تو وہ صرف ہماری نظروں کے اوپر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے حواس پر وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، چیز کی حقیقت کچھ نہیں بدلتی، چیز ویسے ہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، یہود نے آپ پر جادو کیا تھا اور آپ اس کی وجہ سے کچھ چیزیں بھول جاتے تھے. پھر وحی کے ذریعے فرشتے کو بھیجا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ جادو کہاں دفن کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوایا اور آپ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں، جیسے چھری جو ہے اس کا استعمال کوئی بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کسی بھی آبجیکٹ کا استعمال مثبت یا منفی دونوں طرح ہو سکتا ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے غلبے کی جو بات ہے بالکل درست ہے، کیونکہ عموماً جو جادو کے اشتہارات آتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور اکثر لوگ محبت میں کامیابی کے لیے ہی جادوگروں کا رخ کرتے ہیں. ٹھیک. جادو کیا ہے؟ جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے، یعنی پھونک مارنے کا، جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گرہوں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے. اس کو دوبارہ دیکھیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جادو کیسے کرتے ہیں. کچھ الفاظ بولتے یا لکھتے ہیں کاغذ کے اوپر جیسے تعویذ ہوتا ہے، اور پھونکے مارتے ہیں گروں میں، دھاگا لے کے اس کے اوپر پڑھ کے گرہ لگاتے جاتے ہیں، اور عام طور پر مریض کا نام، اس کے والدین کا نام، خاص طور پر ماں کا نام جو ہے وہ ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور پھر یا گروں میں پھونک مارتے ہیں یا ہوا میں پھونک مار دیتے ہیں امیجن کر کے اس شخص کو جس پر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا الفاظ لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یا دھاگے پہ پھونک مارتے ہیں یا ہوا میں پھونک مارتے ہیں، یعنی اس طریقے پر جادو کرتے ہیں. اور جس کا نام وہ لیتے ہیں کہ یہ اثر اس پہ ہو، تو اس شخص کے دل دماغ پر اس کے اثرات اگر اللہ کا اذن ہو تو مرتب ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ الفاظ کا اثر ہو جاتا ہے. الفاظ جب سامنے بولے جاتے ہیں کیا ان کا اثر ہوتا ہے کوئی؟ اگر آپ کے سامنے کوئی اچھے لفظ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل خوش ہوتا ہے.